اللہ سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حج کرنے کی جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو شخص باوجود اللہ کی تمام نعمتوں کے حج نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بے شک بے نیاز ہے سارے جہاں سے۔ اور یہ حج اسلام کا ایک 5واں رکن ہے جس میں جسمانی اور مالی عبادت پوری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم غنی ہونا چاہتے تو حج کرو، اور ایک اور حدیث میں آیا کہ تم غنی ہونا چاہتے تو حج کرو، اور اگر صحت چاہتے ہو تو سفر کرو۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام حاجیوں کو جو آج انشاءاللہ تعالی اور پھر آنے والے دنوں میں یہاں سے اسٹیٹ حج کمیٹی سے روانہ ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس حج کو قبول کرے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج سب سے بڑی چیز، حج کی جو چیز ہے وہ صبر ہے، اور آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پر ایک ذمہ دار شخص سے بات کیا جو پچھلے 40 سال سے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حاجیوں کو بتائیے کہ اگر کھانا آپ کو ملتا ہے تو اس کو فوراً کھا لیجئے، اس کو شام تک اٹھا کر مت رکھیے، کیونکہ کئی کسی ایک جگہ پر کچھ ایک ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ساتھ الیکٹرول لے کے جائیے، وہاں پر کافی گرمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ جائیں گے تو مزدلفہ میں گروپ کی شکل میں آپ بیت الخلاء کو جائیے، کیونکہ واپس آنے میں بیت الخلاء کے کئی دروازے ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو گروپ کی شکل میں جانے سے واپس آنے تک آپ جس مقام پر ٹھہریں آسانی ہوگی۔ اور پھر جس دن آپ کو کنکر مارنا ہے شیطان کو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ فوراً فجر کے بعد مت نکلیے، رکیے تھوڑا، ظہر کے بعد جا کر آپ شیطان کو کنکر ماریے، دھوپ بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ اور بہت سے میں دیکھا بہت سے ضعیف حضرات بھی الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کے لیے ایک جہاد کی طرح ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احادیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پورے حج کے تقاضوں کو پورا کیا تو وہ ایسا نیک ہو جاتا ہے جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ جس نے حج کیا اور پھر اس کے بعد جو حج کے مناسک ہیں اس کو ادا کیا، کہ وقوف عرفات میں وہاں پر ٹھہر کر رات گزارتے ہیں اور پھر نماز مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ان پر فخر کرتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب آپ اپنے بال منڈواتے ہیں، حلق کراتے ہیں، تو ایک ایک بال کے عوض میں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اتنے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے کہ اگر بارش کے پانی کے قطرے ہو، سمندر کی جھاگ ہو، ان تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر جب واپس آ کر حاجی طواف کرتا ہے کنکر مارنے کے بعد، کنکر مارتے وقت بھی حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور جب طواف کرتے ہیں اور طواف مکمل ہونے کے بعد اللہ، حدیث شریف میں آیا کہ ایک فرشتہ حاجی کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اب جاؤ، اللہ تمہارے پورے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف آب زمزم اور کھجور لا کر اپنے رشتہ داروں کو دینا نہیں ہے۔ حاجی جب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ
کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت یہ ہے کہ جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تو مساوات کی تعلیم جو دنیا دیتی ہے ایکوالٹی کی، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں لوگ، تو اسلام کی ایک اجتماعی قوت وہاں پر نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مگر حج کے دوران میں سب ایک ہی لباس پہنتے ہیں، زبانیں دوسری بولی جاتی ہیں، مگر حج کے دوران میں ان کی زبان پر ہوتا ہے لبیک لبیک۔ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت ہے مساوات کی، جو آپ کو اور ہم کو دیتی ہے۔ ہم واپس آنے کے بعد ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کالے اور گورے میں فرق نہ کریں، ہم بڑے اور چھوٹے میں فرق نہ محسوس کریں۔ یہ بہت بڑی پیغام ہے حج کا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کو کسی عرب پر فوقیت نہیں ہے سوائے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ اور اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو، خواتین کا خیال رکھو۔ یہ امانت کا لفظ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حاجی جب واپس آئیں گے حج کر کے، وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، اپنی زندگی میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے۔ اور آپ کو تکلیف ہوگی وہاں پر حج میں، ایسی نہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ آپ کو جسمانی تکلیف پہنچے، مگر تکلیف ہوگی، لاکھوں لوگ آتے ہیں، تو آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حج کمیٹی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا نہ کر سکے، تو یقیناً ان پر ہم تنقید بھی کریں گے، مگر آپ کو بڑی صبر کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے حج کو مکمل کرنا ہے۔ اور میری آپ تمام سے یہ گزارش بھی ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیں گے، یہاں سے جانے کے بعد طواف کریں گے، تو ہر قدم پر آپ یقیناً اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، خود کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا کریے۔ ہر لمحے، ہر وقت پر آپ جب دعائیں کرتے ہیں تو دعا کریے کہ اللہ ہمارے اس وطن میں جو لوگ آج مذہب کی بنیاد پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کو کمزور کر دے۔ آپ دعا فرمائیے کہ یہ وطن جو ایک باغ ہے، ایک چمن کی طرح ہے، جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے، اگر کوئی اس چمن کو برباد کرنا چاہ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھارت کی مضبوطی کے لیے، یہاں پر امن اور بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے، اور جو لوگ اس ملک میں فاشزم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ضیوف الرحیم کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں وطن کے لیے دعا کریے، آپ ہماری ریاست تلنگانہ کی مضبوطی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، یہاں پر جو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اس سے کئی غریبوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے، تلنگانہ کی ترقی کے لیے۔ اور تلنگانہ میں پورے ملک میں اگر چند مقامات ہیں، بلکہ ایک اگر فرقہ پرستی کا ایک سمندر بڑھتے جا رہا ہے، تو ایسے چند جزیرے ہیں جو آج بھی ایک امید کے کرن ہے، جو بھارت کی اصلی سوچ تھی، وہ آج ہم کو نظر آتی ہے تلنگانہ میں، تلنگانہ کی ترقی کے لیے، تلنگانہ کی مضبوطی کے لیے۔ اور اس ریاست میں ایسے لوگ جو مذہبی منافرت اور مذہبی نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ناکام کر دے ان کے سازش میں۔ اور دعا کریے کہ چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی تمام مذاہب کے لیے کام کریں، کیونکہ ان کو اللہ نے ایک موقع دیا، ان کی بڑی جدوجہد اور تکالیف کو ان کو اٹھانا پڑا۔ ہم بھی ان سے مخالفت کیے تھے، وہ بھی ہم سے مخالفت کیے تھے، مگر آج ان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا، کہ تلنگانہ
آباد رہے، شاداب رہے۔ اور جب آپ مدینہ شریف کو روانہ ہوں گے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر اور مدینہ شریف میں جب آپ حاضر ہوں گے تو اس گناہگار کی طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچائیے اور دعا کریے میری مغفرت کے لیے بھی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم کو کامیاب کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، بلکہ ہمارا خاتمہ بحیثیت شہید کی طور پر ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا میں کامیابی ہم کو ملے گی۔ بہرحال آپ کو حج کا سفر مبارک ہو، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور ہو آپ کا، اور اللہ آپ کو خیر خوبی سے اور پورے اپنے حفظ و امان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو واپس لے کر آئے۔ اور حج کی تعلیمات پر، حج میں جو آپ جس رویے سے رہیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ خاص اس کا خیال رکھیے۔ چھڑ پڑنا یہ سب انسان ہے، مگر صبر کرتے رہیے۔ اور خاص طور سے اگر جو حضرات بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، یاد رکھیے ایسا یادگار سفر رہتا ہے کہ اگر حج کے دوران میں اگر آپ اپنی بیوی کو تنگ کریں گے تو واپس آنے کے بعد بیوی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ تو احتیاط کریے۔ اور میں دیکھا ہوں لائٹر وین میں چیف منسٹر بھی اپنے گھر میں کچھ اور رہتے،